احتشام سے باٹیو لیکس میں بشرا بی بی اور لطیف کوسا کی گفتگو سن کر تاثر کیا ملتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہ بات ماننی پڑے گی جو سب لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور یہ اس کو مذمت بھی کر رہے ہیں کہ جی کون یہ پرائیویٹ گفتگو کوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنہوں نے یہ ٹیپ کیا اور کنہوں نے سب کچھ کیا غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے پبلک آفس ہولڈر۔ سوال کا جواب تو ان کے پاس ہے، ان کے پاس سب کو پتا ہے، جب اپنی حکومت تھی تو اس وقت بھی پتا تھا کون کیا کر رہا ہوتا تھا، تو خاموش ہو جاتا ہے۔ انور صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ کون ٹیپ۔ جی ہاں بالکل، سوال یہ ہے کہ وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج بالکل اور ہی جملہ میرے دماغ میں آ گیا جو اس گفتگو سے کہ آج احسن اقبال صاحب کہتے ہیں فیض آباد دھرنا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایجنسیوں کے لوگ انوالو ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہتے تھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، تین چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب انور رضا اور اپنے ذوالفقار بھائی سمجھنے والی سارے معاملے میں کہ آپ دیکھ لیں 26 سال سے پی ٹی آئی کے بلکہ 27 سال سے وہ چیئرمین تھے۔ once it used to be an unthinkable possibility کہ یہ اس کو چھوڑیں گے یا اس سے ہٹیں گے، لیکن وہ ہٹا دیے گئے۔ آج مختلف حلقوں میں سلمہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا وکلاء نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا۔ ایک اور سوال جو پوچھا جا رہا ہے یہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا علی گور کو چیئرمین شپ دینے کا کہ جی کیا پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے ہار مان لی ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری باتیں، اس ہار ماننے کو تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ جو رپورٹ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے خاص لوگوں کو کہا ہے کہ جو لوگ مقتدرہ کی افواج پاکستان کی ریاست پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آپ بھرپور مذمت کریں، اپنی صفوں سے ان کو باہر نکال پھینکیں، تو یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بیٹر سینس پریویل کی ہے، سوری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا جو ایک وقت تھا انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دیکھیں اب کسی پہ بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے قاسم قیوبر، آج بھی نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ آخر سال 1.5 سال سے خاص طور پہ جب حکومت گئی ہے وہ ٹوٹلی ہر وہ بات مانتے تھے جو بشرا بیگم ان کی بیگم کہا کرتی تھی۔ آج جس انداز سے اختلافات کی باتیں سامنے آئی ہیں، قاسم کے ابا کی بہنوں کے ساتھ ان کے اختلافات اور سخت لہجے میں گفتگو کرنا، یہ بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ آل از ناٹ ویل ان دی فیملی۔ ایک اور دوسری بات ہے کہ اس کا سیاسی نقصان ان کو بھرپور اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے پبلک میں الیکشن ہوگا، ظاہر ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے پذیرائی ہے، ووٹ بینک بھی ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ سلمہ جب تک لیڈر نہ ہو اور پھر علی گور کو لگانے کے بعد علی گور خان کو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی جن کی اتنی جس کو کہنا چاہیے اتنی دیر لمبی ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لوگوں کی، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، ان کو نہیں کیا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو کیوں علی گور کو لگایا گیا۔ یہ اعتزاز احسن کے چیمبر میں کام کرتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے اور گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی موو ہے جس کو آگے لے جایا گیا کہ جی کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی صلح کرائی جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور علی گور کیونکہ دھیمے لہجے کے آدمی ہیں تو شاید وہ کام کر سکیں گے۔ بالکل صحیح۔